فائزہ آپ ریکارڈنگ کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ ہم نے 62 آیات کر لی تھی. آج ہم انشاءاللہ 63 سے 73 تک کرتے ہیں، کیونکہ جو ٹاپک ہے وہ 73 پہ ختم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ 73 تک کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے میم میں نے پہلے 61 تک بتایا نہیں کہ ہوئی تھی یہ لاسٹ ٹائم؟ 61 تک لاسٹ ٹائم ہوئی ہے. جی 62 کو بھی شامل کیا تھا میں نے، کیونکہ وہ آیت اسی کے ساتھ وہ مل رہی تھی نا، جی جی ان ٹھیک ہے. الذین آمنوا والذین اوکے. ہادوا والنصارى والصابئین، تو اس وجہ سے وہ پھر اس کو شامل کر لیا تھا. اچھا جی، میں کیا کہہ رہی تھی کہ جی یہ بھی آگے وہی جس طرح سے پہلے بنی اسرائیل کی کے واقعات چل رہے ہیں، یہ بھی اسی کی کنٹینوٹی ہے. بنی اسرائیلی کا ذکر ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو طور پہ بلا کے عہد لیا. یہ کون سے واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا. لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا ان کو تورات دی. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو یقین نہیں آتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو منتخب کیا اپنی قوم میں سے، اور ان کو کوہ طور پہ لے گئے. لیکن ان لوگوں نے تب بھی یقین نہیں کیا اور بولے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ہم نہیں مانیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی گرائی اور یہ فوت ہو گئے. پھر حضرت موسیٰ نے ان کے لیے دعا کی کہ ان کو دوبارہ زندگی دی جائے، ورنہ جو ہے وہ میں جب اپنی قوم کی طرف واپس جاؤں گا تو مجھ سے سوال کریں گے، میں کیا ان کو جواب دوں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، یہ اپنی قوم میں واپس آئے. ان سے وعدہ لیا گیا کہ اب یہ کتاب کو مانیں گے، لیکن ان کا وہی حال تھا پرانا. یہ اسی طرح ڈھیٹ قوم تھی، جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، تو یہ اپنی پرانی روش پہ واپس آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ کوہ طور کو ان کے سر پہ بلند کر کے، یعنی کہ کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پہ معلق کر کے، اور پھر بولا کہ اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے. تو پھر ظاہر ہے کون انکار کر سکتا تھا جب پہاڑ سر پہ کھڑا ہو. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے. تو یہ سارا اسی آیت نمبر 63 میں اسی کا ذکر ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ. پھر کہا کہ اس موقع پر اللہ نے کہا پکڑ لو اس کتاب کو مضبوطی سے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اب مضبوط پکڑنے سے کیا مطلب ہے؟ آپ کا ہاتھ کیوں کھڑا ہے صدیقہ بشیر؟ ابھی ہمارا کوشچن آنسر سیشن شروع نہیں ہوا. اچھا جی، تو کیا میں کہہ رہی تھی کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کیا بس زور سے پکڑ لیا جائے اور اگر وہ ہمارے ہاتھ سے گر جائے خدا نہ خواستہ تو پھر کیا کیا جائے کہ اس کے برابر کا آٹا تول کر اس کو باہر کسی کو دیا جائے، فقیر کو ہے، یا پھر یہ کہ بہت اوپر سنبھال کے رکھ دیا جائے کہ ہمارا ہاتھ ہی نہ جائے اس ریک تک کہ ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ کر کہیں سنبھال دیا ہے. نہیں، مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یاد کرو اس کو. آگے آ رہا ہے نا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اس میں جو تم اس میں ہے اس کو یاد کرو، جو بھولا ہوا ہے اس کو یاد کرو، اور جو اس میں ہے اس کو سمجھو. سمجھو کیوں؟ تاکہ تم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. لعلکم تتقون. تو یہاں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اس مضبوط کیوں پکڑنا ہے اس کو. یہود بنیادی طور پہ کیا کہتے تھے کہ جی ہم سے تو تورات پر عمل نہیں ہو سکتا، جس طرح ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آج کے دور میں قرآن مجید پر عمل کرنا تو بہت مشکل ہے. تو اسی طرح سے یہود بھی یہی کہا کرتے تھے. پھر اللہ نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا اور ان سے یہ وعدہ لیا. اور آگے اسی طرح یہی اسی بات کی وہ چل رہی ہے کہ پھر اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، برے انجام سے بچ جاؤ. پھر کیا ہوا؟ پھر ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر عہد کرنے کے بعد انہوں نے اگین منہ موڑ لیا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، بار بار معاف کیا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمہ لکنتم من الخاسرین. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. تو یہ کیا بیہیویئر ایک نظر آ رہا ہے ہمیں یہاں پہ بنی اسرائیل کا، کہ یہ کتاب کے معاملے میں سنجیدہ نہیں تھے.
نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا ان کا. اس کے بعد پھر اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 65 پہ. اور تم جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی. یہ اب ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. ہفتے کے دن کا واقعہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ بنی اسرائیل ہی کا واقعہ ہے. یہ حضرت داؤد کے عہد میں پیش آیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا. ہفتے کا دن ان کے لیے اس وقت کے مطابق جو تھا نا، وہ چھٹی کا دن تھا، مقدس دن تھا، عبادت کے لیے مخصوص تھا. اور ان کو حکم تھا کہ وہ کوئی کام نہ کریں، یہاں تک کہ کھانا بھی پکانے کا حکم نہیں تھا. اور یہاں تک تھا کہ جو بھی اس حکم کو توڑے گا وہ واجب القتل ہوگا. انہوں نے یہ جو آیات الہی تھی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. ایک بستی تھی جس کا نام میں پھر اس کا میرے ذہن سے نکل گیا، شاید ایلا تھا. سمندر کے کنارے پہ تھی وہ بستی نا. تو وہاں پہ کچھ لوگ رہتے تھے جن کا کام مچھلیاں پکڑنا تھا. ان کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑیں گے. سیٹرڈے کو بین تھی ہر چیز، ہر کام ان کے لیے منع تھا. اب وہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑ، لیکن یہ کیا کرتے تھے، دریا کے کنارے پہ نا گڑھے بنا لیتے تھے. گڑھے بنا لیتے تھے، پھر کیا ہوتا تھا کہ ہفتے کے دن بہت ساری مچھلیاں آتی تھیں اوپر کی سطح پر. تو مچھلیاں گڑھوں میں رہ جاتی تھیں، پانی تو ظاہر ایبزارب ہو جاتا تھا، پانی واپس چلا جاتا تھا، اور جو گڑھے تھے وہ مچھلی بھر جاتے تھے. یہاں پھر یہ کرتے تھے کہ یہ جمعے کو جال ڈال دیتے تھے اور اتوار کو نکال لیتے تھے. یہ کیا کیا ہے یہ ساری چیز؟ یہ ہیلا سازی ہے نا، بہانہ اور ہیلا سازی ہے نا یہ. کہ آپ نے ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ ہفتے کے دن میں نے نہیں پکڑنا، لیکن آپ جمعے کو ہی جال لگا لیں کہ ہفتے کو تو نہیں نا پکڑی ہم نے مچھلی، جمعے کو ہی جال ڈال دیا اور اتوار کو نکال لیا. اس حرکت پہ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گئے اور ان کو کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں، بندر کی طرح کی ان کی شکلیں بن گئی. آیت میں بھی اسی طرح سے لکھا ہوا ہے، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ذلیل بندر بن جاؤ. انہوں نے اللہ کے حکم کو بدلا، اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا. اس طرح ہم نے ان کو اس طرح ہم نے ان کے انجام کو آنے والی نسلوں اور ان کے زمانوں تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. تو یہ اللہ کے احکامات کو مختلف ہیلوں اور بہانوں سے جو ہے نا وہ بدلنا نہیں چاہیے. آج کل بھی یہود میں یہ ہیلا سازی جو ہے نا وہ ہوتی ہے. ان کے یہود میں نا عورتوں کو سر ننگا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بال دکھانے کی اجازت نہیں ہے. تو کیا کرتی ہیں یہ سارے بال منڈوا لیتی ہیں، ٹنڈ کروا لیتی ہیں. ٹنڈ کروانے کے بعد اوپر وگ پہن لیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ ہم اپنے بال تھوڑی دکھا رہے ہیں، یہ تو وگ ہے. تو اس طرح وہ اللہ کا کہتی ہیں کہ جی حکم بھی ہم پورا ہو گیا تو چلو جی فیشن بھی ہو گیا. تو یہ اس طرح کے ہیلا سازی جو ہے نا یہ منع ہے. اس واقعے میں بنی اسرائیل کے لیے عبرت ہے اور متقی کے لیے نصیحت ہے، موعظۃ للمتقین. اچھا جی، اس کے آگے جو ہے آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک یہ ایک اور واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، ایک اور رویے کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں بنی اسرائیل کو کہ ایک گائے کو ذبح کرو. کیوں گائے ذبح کروائی یہ آگے میں چل کے بتاتی ہوں کہ یہ بھی ایک فردر ایک اور واقعہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیا ان کے جو اس میں نا مذہب میں گائے کو مقدس سمجھا جاتا تھا، اس کی عزت کرتے تھے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو کہ ہم اس کا گلا کاٹ دیں؟ ہم تو اس کو مقدس سمجھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کا گلا کاٹ دو. کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ لیتا ہوں میں جاہلوں سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا جو ہے وہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے. علم والے کسی کا مذاق نہیں اڑاتے. جب انہوں نے کہا نا حضرت موسیٰ کو کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو کہ ہم اس کو کاٹیں گے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اب ان کی مرضی ہی نہیں تھی بیسیکلی. اب یہ بار بار سوال کر کر کے، مختلف طرح کے سوالات کر کر کے انہوں نے وہ گائے کے متعلق جو ہے نا وہ سوال کیے، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سوال پر سوال اور بیکار کی بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے. عام طور پہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں، کسی ایسی چیز پر آزما رہے ہوتے ہیں جس سے ہماری انوالومنٹ زیادہ ہو چکی ہوتی ہے. تو اس پہ پھر یہ ہے کہ ہم ایک سوال پہ ہی بات ختم کر لیں تو ٹھیک ہے. اگر ہم سوال پہ سوال کرتے چلے جائیں گے، سوال پہ سوال کرتے چلے جائیں گے، تو ہم اپنی ہی جان کو عذاب اور مشکل میں ڈالیں گے. جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے کیا کہ پہلے انہوں نے سوال کیا کہ اچھا، پھر سوال کرنے کا طریقہ بھی ان کا وہی پہلے والا تھا
کہ اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے دعا کرو، اس سے اپنے رب سے خود پوچھو۔ خود نہیں کچھ پوچھتے تھے، خود نہیں کچھ کرتے تھے، بلکہ الٹے طریقے سے جو ہے نا وہ یہ سوال دعا کرو، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اور وہ کیسی ہو، وہ کیسی دکھتی ہو، اور مختلف طرح کے سارے سوال۔ آپ اس کی تفسیر ضرور سنیے گا، یہ بہت ہی آپ کو اچھا مزہ آئے گا اور بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ بھی اگر بریک بھی آ جاتی ہے تو آپ نے اس کی ڈیٹیل تفسیر ساری آیات کی سننی ہے۔ یہاں پہ واقعہ جو پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا، اور اس کی صرف ایک بیٹی تھی، اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا، ایک بھتیجا تھا۔ لیکن وہ جو بھتیجا جو تھا، وہ جب اس نے دیکھا کہ چچا مر نہیں رہا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کو چچا کو مار دوں، اور اس کی بیٹی سے شادی بھی کر لوں گا اور اس کے مال پہ قبضہ بھی کر لوں گا۔ اس نے موقع پا کر اپنے بوڑھے چچا کو مار دیا اور کسی کے دروازے پہ پھینک آیا۔ اب جس کے دروازے پہ پھینکا اس سے خون کا مطالبہ شروع کر دیا کہ یہ تم نے مارا ہے اس کو، تو تم مجھے پیسے دو۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت موسیٰ موجود ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے تب یہ فرمایا کہ تم گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک حصہ جو ہے مقتول کے جسم پہ مارو۔ جب ایسا کیا گیا تو مقتول نے اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے اشارہ۔ تو آپ اس کی ڈیٹیل تفسیر سنیے گا انشاءاللہ، تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہیں وہ سوالات پہ سوالات کر کے جو ہے وہ پھر یہ کر رہے تھے۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آ جاتے، سوری تجوید کی طرف آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 63، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ اسی طرح جیسے پہلے زال کی آواز چلتی بھی ہوتی ہے، زال میں سیٹی نہیں ہوتی ہے، سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا، آواز کو چلتا ہوا رکھنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، أَخَذْنَا، خو موٹا ہے، زال باریک ہے، نون زبر الف نا ایک الف لمبا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، می ایک الف لمبا یا مدہ، سا ایک الف لمبا یا مدہ، میثاقکم، قو موٹا ہے، قاف دو نقطوں والا موٹا، اور کم جو ہے قاف وہ اگلا والا وہ باریک۔ میثاقکم ورفعنا، و ہونٹ گول، واو پہ آپ کے ہونٹ گول ہوں گے، را جو ہے یہ موٹی پڑی جائے گی کیونکہ زبر کے ساتھ ہے، ورفعنا، آئین کا مخرج ہم پڑھ چکے ہیں کہ نرمی کے ساتھ زبان کو پیچھے حلق میں بھیج دیتے ہیں۔ فع، فعنا، نا ایک الف لمبا۔ اینگل ہم سب کے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ جو حروف مدہ ہوتے ہیں، الف مدہ، اس کا اینگل کیسے رکھنا ہے، تھوڑا سا ٹلٹڈ رکھنا ہے، 90 کے اینگل پہ نہیں پڑھنا ہے، سیدھا سیدھا منہ کھول کے میثاقکم ورفعنا فوق ایسے نہیں پڑھنا ہے، ٹلٹڈ رکھنا ہے، با تا سا اس طرح سے، اور اسی طرح سے زبریں بھی اسی اینگل کے ساتھ میچ کر کے ب ت ث کر کے پڑھنی ہے۔ یہ چیزیں پہلے بھی ریپیٹ ہو چکی ہیں۔ فو آگے آ رہا ہے، فو واؤ لین ہے، واؤ لین کا وزن بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ واؤ لین کو ہم نے پاؤچ کے جیسے وزن پہ پڑھنا ہے، پاؤ ویسے باؤ تاؤ تاؤ فو، فوق، فوقکم الطور، فوق قاف موٹا، اگلا والا کاف باریک ہے، مطور میم کو تو سے جوڑ رہے ہیں، تو موٹی ہے، طور آگے را پہ اگر ہم وقف کرتے ہیں تو را موٹی ہو جائے گی، ملا کے پڑھیں گے تو بھی موٹی ہے کیونکہ پیچھے بھی پیش ہے۔ طور، خذو ما آتیناکم، خو سنگل حرکت، ذو ایک الف لمبا، خذو ما دو الف لمبا کیونکہ یہاں پہ مد ہے، الف مدہ کے اوپر مد آ رہی ہے کیونکہ آگے حمزہ آ گیا تھا، حمزہ کی وجہ سے الف مدہ پہ مد ہے جس کو ہم نے دو الف لمبا کرنا ہے۔ ما آتیناکم، آتیناکم، آ ایک الف لمبا، نا بھی ایک الف لمبا، تئی جو ہے یہ یا لین ہے، اس کا وزن بھی آپ نے پڑھا کہ یہ گئی کے وزن پہ پڑھتے ہیں۔ آتیناکم، کم کی میم کے اوپر ہم غنہ کریں گے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو غنہ ہوتا ہے، اور اگر میم آ جائے تو غنہ ہوتا ہے، یعنی دونوں لیٹرز کے اوپر غنہ ہوتا ہے، میم اور با کے اوپر، تو یہاں پہ با آ رہا ہے۔ تو آتیناکم بقوۃ، بقوۃ، قاف کو اپنے واؤ کے ساتھ جوڑنا ہے، قاف موٹا حرف ہے، قوہ،
واو کے اوپر شد ہے، اٹ مینس کہ واو 2 مرتبہ موجود ہے. قوہ. آگے تیوں، تا کے نیچے تنوین تھی، قوتن. تنوین کے بعد آگے آگے ہے اگین واو. واو کن حروف میں سے ہے؟ حروف یرملون میں سے ہے، یعنی کہ اس کے اوپر ادغام ہو جائے گا. قوتیوں، تیوں، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. آگے واو کو زال سے جوڑیں گے. وذکرو، کو، رو، کو سنگل حرکت، رو ایک الف لمبا. وذکرو ما فیہ، ما ایک الف لمبا، فیہ، فی ایک الف لمبا جبکہ ہی سنگل حرکت. فیہ، فیہ آدھے آدھ کا فرق ہے اس میں. فیہ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون. لام کو جما کے رکھنا ہے، چلانی نہیں آواز. لعلکم ایسے نہیں، یہاں پہ غنہ نہیں ہونا چاہیے. لعلکم تتقون. کون کے اوپر ہم واو مدہ پہ مد عارض لگا سکتے ہیں. اس کو مد عارض کے ساتھ پڑھ لیجئے 2 سے 3 الف لمبا کر کے. تتقون. ثم تا اسی جگہ سے جہاں سے زال نکلتا ہے، سافٹ لیٹر ہے وداؤٹ سٹی. ثم تولیتم، تولیتم سنگل حرکت. ول واو کو لام سے جوڑیں گے، لام کے اوپر شد ہے، 2 لام ہو جائیں گے ول اور لئی. اگلے والے لام کے ساتھ یا جڑ رہی ہے جو کہ یا لین ہے، گئی کے وزن پہ لئی. تولیتم، تم کی میم ساکن ہے اور آگے کیا ہے؟ میم ہے. تو ہم نے پڑھا کہ میم کے بعد میم آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہو جاتا ہے. 2 لیٹرز ایک جیسے آ جائیں، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب 2 ایک جیسے لیٹر آگے پیچھے آ جائیں تو ادغام ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی میم کے بعد میم آنے پہ غنہ کرنا ہے. تو تولیتم یہاں پہ ہم غنہ کریں گے. آگے ہے من بعد ذالک. من بعدی تھا تو نون ساکن کے بعد با آ جائے تو ہم نے پڑھا ہے کہ نون کی آواز کو میم میں بدل دیا جاتا ہے، اسی لیے یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی میم بھی نظر آ رہی ہے. من بعد ذالک فلولا، ف سنگل حرکت. لو جو ہے وہ کیا ہے؟ واو لین. لو، فلو. جلدی سے اس کی ادائیگی ہوگی، اس کو ہم نے لمبا کر کے نہیں پڑھنا جیسے ہم واو مدہ کو پڑھتے ہیں. جلدی سے ادائیگی ہوتی ہے. آگے لا ایک الف لمبا. فلولا فضل اللہ، فض، فا زبر واد، فض. واد کا مفہوم آپ نے پڑھ لیا کہ زبان کی جو سائڈز ہیں وہ اوپر والی داڑوں کے ساتھ رائٹ اینڈ لیفٹ پہ لگتی ہیں. فضل اللہ، لفظ جلالہ کو ہم موٹا رکھیں گے کیونکہ اس کے پیچھے پیش ہے. فضل اللہ علیکم، علیکم یہ ورڈ بہت دفعہ گزر چکا. وَرَحْمَتُهُ ہا کی آواز چلتی ہوئی، را موٹی ہے. رحمتہ، رحمتہ. لَكُنْتُمْ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد آگے تا آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد اگر یرملون نہ ہو اور حروف حلقی نہ ہو اور با بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اخفا ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہم نون کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے. کنتم لیکن باریک رکھیں گے، اس کو موٹا نہیں کر رہی میں. کون، کون نہیں کہہ رہی، کن کہہ رہی ہوں. کنتم، کنتم باریک اخفا کرنا ہے. تم آگے اگین میم کے بعد میم ہے، یہاں پہ پھر گننا ہو جائے گا، ادغام ہو جائے گا. کنتم من الخاسرین. خو موٹا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی، یعنی کہ ایک الف جو ہم نے لمبا کرنا ہے اس کو بھی موٹا کرنا ہے الف کو. خاسرین. وَلَقَدْ وَلَ سنگل حرکت، قد قاف موٹا اور دال پہ کلکلا، دال کی آواز باؤنسی ہو جائے گی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، عین نرمی کے ساتھ زبان کو پیچھے بھیجتے ہوئے، لم میم کی آواز جما کے، کیونکہ یہاں پہ آگے نہ تو با ہے نہ میم ہے تو لہٰذا اس کو علمتم الذی نہیں کر سکتے، میم کی آواز کو چلانا نہیں ہے. علمتم الذی، تم الذی، زی ایک الف لمبا دال بغیر سیٹی کے. نعتدوا نون کو آگے عین سے جوڑ رہے ہیں. علمتم الذی نعتدوا، نعتدوا. دو جو ہے وہ اسی طرح واولین. منکم اخفا ہو گیا. منکم فی السبت، با پہ کلکلا ہو گیا. فی السبت فقلنا لهم، ف سنگل حرکت، قل لام کو جما کے، نا ایک الف لمبا، لہم کونو دونوں واو مدہ ہیں ایک ایک الف لمبے. کونو قردتن،
قی سنگل حرکت، را سنگل حرکت، د بھی سنگل حرکت، قیرادہ، اس میں کوئی حرکت ہم نے قیرادتن نہیں کر سکتے ہم، یا اس زیادہ تر غلطی یہاں پہ یہی ہوتی ہے قیرادتن، 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 قیرادتن ہے یہ، قیرادتن، فوراً فوراً پڑھنی ہے اس کو. تن جو ہے آگے تنوین آ رہی ہے اور اس کے بعد آگے خا آ گیا ہے، خا حروف حلقی میں سے ہے، اسی لیے یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے. قیرادتن خاسئین اظہار کریں گے، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. قیرادتن خاسئین، یہاں پہ آپ مد عارض لگا سکتے ہیں. فجعلناها، ف ج سنگل حرکتیں، لام کو جما کے، نا اور ہا ایک جتنے لمبے، نا کے اوپر کھڑی زبر، ہا کے ساتھ الف مدہ. فجعلناها نکالا لما، نکا ن سنگل حرکت ہے، کا ایک الف لمبا، نا کا نہیں کہہ رہے، نکا، نکا، للی، لام کے اوپر تنوین تھی، لام دو زبر لن، آگے آ گیا لام یرملون میں سے، تو یہاں پہ ادغام ہو گیا. لام کی ایک زبر کو ہم لام کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں، نون کی آواز بیچ میں سے ختم ہو رہی ہے. نکالل لما بین یدیہا، بین یالین، یدیہا میں بھی یالین، بین یدیہا، وما خلفہا، و گول، ما ایک الف لمبا، خل لام جما کے، خا موٹا ہے، فہا خلفہا، ومو و سنگل حرکت ہونٹ گول، مو واولین، موعی عین زیر عی، نرمی کے ساتھ زبان پیچھے جائے گی، و موٹی ہے، موعظ، اگین وہی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، تلل، تو تن کے اندر سے نون ختم ہو رہا ہے، تل للمتقین ہو رہا ہے، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے بغیر غنہ کے، تل للمتقین. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ ورڈز بہت دفعہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. لِقَوْمِهِ کے اوپر آپ کو لاسٹ میں مد نظر آ رہی ہے کھڑی زیر کے اوپر، کیوں؟ کیونکہ آگے ان اللہ، آگے حمزہ سے، ان کا حمزے کی وجہ سے، تو لِقَوْمِهِ کو دو الف لمبا کریں گے، لِقَوْمِهِ ان اللہ، ان نون چھت پہ پہلے غنہ ہو جائے گا، اس کے بعد لفظ جلالہ کو موٹا کریں گے. ان اللہ یأمرکم، یا زبر حمزہ، یا یہاں پہ جھٹکا آ جائے گا کیونکہ حمزہ ساکن ہے، تو حمزہ ساکن کے اوپر آواز اور سانس دونوں بیک وقت رک جاتے ہیں. یأمرکم، رو سنگل حرکتیں ہیں، کم، یأمرکم، یأمرکم، کم کی میم کے اوپر کوئی یہاں پہ رول نہیں ہو رہا ہے کہ آپ یہاں پہ گناہ کریں. یأمرکم نہیں کرنا ہے، میم ساکن ہے، آگے حمزہ ہے، تو یہاں پہ کوئی رول نہیں گناہ کرنے کا، بس اس کو کلیئر واضح طور پہ اظہار کر کے پڑھیں. یأمرکم ان، نون ساکن ہے، آگے لیٹر ہے تا، تذبحو والا، تو یہاں پہ کون سا رول ہوگا؟ نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے، تا نہ تو یرملون میں سے ہے نہ حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پہ اخفا ہو جائے گا. ان تذبحو، ان باریک اخفا، ان تز دال میں سیٹی نہیں لے کے آ رہی، تذبحو نہیں کہا، تذبحو بقرہ، تذبحو، ہا پیشوا ہو ایک الف لمبا ہے کیونکہ یہ واو مدہ ہے. بقرہ، ب سنگل حرکت، قاف بھی سنگل حرکت ہے، را بھی سنگل حرکت ہے، قاف موٹا ہے، بقا، 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 اور یہ را بھی موٹی ہے، باقا نہیں کرنا، باقا، با بھی موٹی نہیں کرنی، بقرہ. تا کے اوپر تنوین ہے، گول والی تا کے اوپر، یہاں پہ اگر ہم وقف کرتے ہیں تو یہ جو گول تا ہوتی ہے یہ سائلنٹ ہا میں چینج ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ بقرہ ہو جائے گا اگر ہم نے وقف کیا. بقرہ. قالو، قا ایک الف لمبا، لو بھی ایک الف لمبا، لیکن آگے واو مدہ کے بعد آگے حمزہ آ رہا ہے اتتخذو کا، تو اتتخذو، تو اس وجہ سے لو کے اوپر مد آ گیا ہے. قالو اتتخذنا، قالو دو الف لمبا، اتتخذنا ہزوا، تت، نرمی کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے، دو دانتوں کی جڑ میں زبان لگا کے، دو دانتوں سے زیادہ میں زبان نہ لگائیے گا. تتخذونا، ذال بغیر سیٹی کے، نا ایک الف لمبا، ہزوا زا سیٹی کے ساتھ ہے، ہزو ون ہے، ون یعنی تنوین، دو زبر کی تنوین کے اوپر جب ہم وقف کرتے ہیں
تو दो ज़बर की तनवीन एक अलिफ में चेंज हो जाती है। इसी वजह से इसको पढ़ेंगे हुज़ुवा वक़्फ़ की सूरत में। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु। ये वाला वर्ड आम तौर पे बड़ी प्रॉब्लम अक्सर लोगों को आ रही होती है यहाँ पे। हमारा तवुज़ ठीक नहीं है। या तो हमज़ा को बहुत हार्ड कर लेते हैं, अऊज़ु, अऊज़ु, ऐसे हमज़ा को झटके के साथ कभी भी नहीं पढ़ते। नरमी के साथ पढ़ते हैं। दूसरा ज़बर, जैसे मैंने बताया कि एंगल्स अलिफ मद्दा का जो एंगल होता है टिल्टेड सा 60 के एंगल पे, उसी तरह ज़बर भी उसी एंगल के ऊपर 60 के एंगल पे ही पढ़ी जाती है। ये नहीं है कि ज़बर सीधी है और अलिफ तिरछा है। ज़बर को भी तो ये आ की बजाय है, ये अऊज़ु, अऊज़ु, अऊज़ु। और बिल्कुल इसको ये एक ही वर्ड है, इसको अऊज़ु करके 2 वर्ड्स नहीं इसको बनाने के, हम इसको तोड़ दें, हमज़ा को अलग कर दें और आइन को अलग कर दें। अऊज़ु बिल्लाहि, बिल्लाहि में हम लफ्ज़ जलाला को मोटा नहीं कर रहे क्योंकि पीछे ज़ेर है। बिल्लाहि अन अकूना, नून साकिन है, आगे हमज़ा आ गया, तो यहाँ पे इज़हार हो जाएगा, गुन्ना नहीं होगा। अन अकूना मिनल जाहिलीन, अन अकूना मिनल जाहिलीन। क़ालू उदउ लना, औलुद लाम को हमने दाल के साथ ज्वाइन किया है, आगे आइन है, नरमी के साथ जुबान पीछे जाएगी। औलुद लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया। अगर यहाँ पे स्टॉप करते हैं माहिया पे तो माही हो जाएगा, या साइलेंट हो जाएगी तो हाजिर या ही हो जाएगा। युबय्यिल, यू बय्यी, पहले या के ऊपर शद है, बा ज़बर या, बई या ज़ेर लाम यिल हो जाएगा। नून की आवाज़ दरमियान में से ख़त्म हो रही है क्योंकि यहाँ पे इदगाम हो रहा है, नून साकिन के बाद लाम है ना यरमलून में से, तो ये हो जाएगा युबय्यिन लना। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र। ना बूढ़ी हो ना जवान हो। क़ाला इन्नहु, इन्नहु नून छत पे गुन्ना, हु एक अलिफ लंबा। क़ाला इन्नहु यक़ूलु, य सिंगल हरकत, हु एक अलिफ लंबा, लाम पेश लू भी सिंगल हरकत। यक़ूलु, इन्नहा नून छत पे गुन्ना करने के बाद हा ज़बर अलिफ हा एक अलिफ लंबा। बक़रतुल, तुल यहाँ पे भी इदगाम है, लाम के साथ इदगाम है बगैर गुन्ना के। बक़रतुल ला फ़ारिज़ुन, फ़ा ज़बर अलिफ फ़ा, रा ज़ेर री, फ़ा लंबा एक अलिफ, रा सिंगल हरकत है, ज़ाद के ऊपर तनवीन है, फ़ारिज़ुन आगे आ गया वाव यरमलून में से, तो फ़ारिज़ुन वा, ज़ुन वा हो गया, फ़ारिज़ुन वला बिक्र। अगर यहाँ पे स्टॉप करते हैं तो रॉ भी साइलेंट हो जाएगी, काफ भी साइलेंट है, बिक्र हो जाएगा, रॉ बारीक भी हो जाएगी। अगर वक्फ नहीं करते हैं तो तनवीन आ रही है बिक्रुन, आगे आ गया आइन, तो आपको यहाँ पे इजहार करना होगा, गुन्ना नहीं होगा क्योंकि आइन हरूफ हल्की में से है। बेहतर यही है कि वक्फ कर करके पढ़ा करें ताकि आपको मतलब भी समझ में आए कि क्या कहा जा रहा है। इसकी तर्जुमा, लफ्जी तर्जुमा और इसकी तफसीर आपने लाजमी पढ़नी है ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, बिक्र आ गया, अवानुम बैन ज़ालिक, अवानुम आइन ज़बर आ सिंगल हरकत, वाव ज़बर अली वा, अवा नुम, नून पेश मीम, नुम। अब यहाँ पे नुन था, वैसे तो तनवीन थी, नून दो पेश नुन था, लेकिन क्या हुआ, तनवीन के बाद आगे बा आ गई है। जब तनवीन के बाद बा आ जाती है तो फिर क्या होता है कि नून की आवाज मीम में चेंज हो जाती है, तो अवानुम हो गया, अवानुम बैन ज़ालिक। ज़ालिक, अगर वक़्फ़ करते हैं तो ज़ालिक हो जाएगा वरना ज़ालिका है। लेकिन मैंने बताया ना कि इसको वक़्फ़ कर कर के पढ़ें ताकि आपको समझ में आए कि ये कहा क्या जा रहा है। अच्छे से चीज़ समझ में आती है। फ़फ़अलू, फ़ा ज़बर फ़ा, फ़ा को ज़रा चलती हुई आवाज़ रहेगी। फ़फ़अलू मा तुअमरून, मा एक अलिफ़ लंबा, ता पेश हमज़ा, हमज़ा साकिन है, तुअमरून, यहाँ पे भी उसी तरह झटका सा आ जाएगा, तुअमरून। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा। दूसरा सवाल आ गया जी इनका, बनी इसराइल का, कि जी अपने रब से दुआ करो
اس سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو. ما لونھا، لون کہتے ہیں رنگ کو. یہ والے ورڈز بہت دفعہ گزر چکے ہیں پیچھے بھی، تو میں رپیٹ نہیں کروں گی. ما لونھا، ما ایک الف لمبا ہے. لو جو ہو گیا وہ واو لین ہو گئی. نو سنگل حرکت ہے. ہا ایک الف لمبا ہے. ہا کے اوپر وقف کی صورت میں بھی یہ ہا زبر الف ہا ہی پڑھیں گے، یعنی کہ جو حروف مدہ ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم وقف کریں تو وہ ایز اٹ از ہی پڑھے جاتے ہیں. جیسے یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو یہ ایز اٹ از ہی پڑھا جائے گا. ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو. قولا، آگے حضرت موسیٰ کہتے ہیں قولا انہ یقول انہا بقرۃ، انہ یقول انہا بقرۃ، یہ پہلے بھی گزر چکا. صفراء، صف فا کے بعد چلتی ہوئی، سواد موٹا ہے، بھرا ہوا ہے. صفراء، مد ہے اس کے اوپر. کیوں آ رہی ہے مد الف مدہ کے اوپر؟ کیونکہ آگے حمزہ آ گیا تھا. اس کو بھی دو الف لمبا کریں گے. صفراء فاقع لونھا، صفرا کہتے ہیں زرد رنگ کو. اس کا لفظی ترجمہ ضرور پڑھنا ہے آپ نے. یہ آپ کا رمضان کا ہوم ورک ہے. ہم کتنی آیات، ہم 73 آیات کور کرتے ہیں. 73 آیات میں جتنے بھی ورڈز گزرے ہیں آپ کو ان کے لفظی ترجمہ، ان کے روٹ ورڈز سمجھ میں آئیں گے تو تبھی مزہ ہے کہ آپ کو لگے کہ ہاں ہم نے کچھ پڑھا ہے، ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. صفرا، اچھا جی، زرد رنگ کی ہو. فاقع لونھا، خوش کرتا ہو اس کا رنگ. تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو. تسر الناظرین، سین کے اوپر پیش ہے، را کے اوپر بھی پیش ہے. سین پیش را سر، اور را کی پیش کو آگے نون سے جوڑ رہے ہیں. نون کے اوپر بھی شد ہے. تسرن، نون کے اوپر غنہ ہو جائے گا. ناظرین، وا موٹی ہے، بھری ہوئی ہے، لیکن زیر کے ساتھ ہے تو اس لیے اس کو بہت زیادہ موٹا ہم نہیں کریں گے. ناظرین، دعا بھی بغیر سیٹی کی ہوتی ہے، جیسے سا، جیسے زال، ویسے زو بغیر سیٹی کے. ناظرین نہیں کہہ سکتے سیٹی کے ساتھ. ناظرین غنہ کریں گے نون کے اوپر اور آگے مد عارض آ جائے گی. ناظرین، تسر الناظرین. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. یہ پھر وہی آیت رپیٹ ہو رہی ہے. اچھا ہاں نہیں، یہ پھر وہی دوبارہ سے سوال، تیسرا سوال ہو رہا ہے کہ جی کیا ہو جی، وہ کیسی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں تو ساری گائیں ملتی جلتی لگتی ہیں، ہمیں تو ساری ایک جیسی لگ رہی ہیں، اب ہم کیا کریں. علینا، لام زبر یا لئی، یہاں پہ یا لین ہے. عین کے لیے زبان کو ہلکے سے پیچھے بھیجیں. تشابہ علینا، شا کی حرکت لمبی ہے اور نا کی حرکت لمبی ہے. تشابہ علینا. وَإِنَّا نون چھت پہ غنہ کریں گے اور آگے جو ہے وہ الف مدہ ہے. الف مدہ کے بعد آگے انشاءاللہ والا حمزہ آ رہا ہے، اس وجہ سے الف مدہ کے اوپر مد آ گئی ہوئی ہے، اس کو دو الف لمبا کریں گے. وَإِنَّا انشاءاللہ. نون ساکن کے بعد آگے وہ لیٹر ہے شین. تو شین جو ہے وہ نہ تو حروف حلقی میں سے ہے نہ یرملون میں سے ہے، لہٰذا یہاں پہ جو ہے وہ اخفا ہو جائے گا. انشاء اللہ. شاہ کے اوپر مد ہے، حمزہ کی وجہ سے آ رہی ہے، اس کو بھی دو الف لمبا کریں گے. لفظ جلالہ کو موٹا کریں گے کیونکہ آگے جو ہے پیچھے جو ہے وہ حمزہ کے اوپر سوری زبر تھی. شاء اللہ لمہتدون. لمہتدون، محتدون کے اوپر مد عارض آ جائے گی. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول. ذل پہلے بھی پڑھ چکے. لو ایک الف لمبا. لن آگے تنوین ہے، تنوین کے بعد آگے تا آ رہا ہے، یہاں پہ اخفا ہو جائے گا. ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث. توسی تا زیریا سی ایک الف لمبا. رل لام کو جمع کے. ارض را موٹی، ضاد بھی موٹا. و سنگل حرکت. لا ایک الف لمبا. ولا تسقی الحرث. یہاں پہ پھر سے سوال کیا گیا تھا تو کیا بتایا موسیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ گائے جو ہے وہ نہ تو ہل چلاتی ہو نہ کھیتوں کو سیراب کرتی ہو. مسلمت صحیح سلامت ہو. مسلمت مسلمتن تھا، لیکن کیا ہوا کہ
تن کے بعد تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو لہٰذا یہاں پہ ادغام ہو جائے گا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کوئی اس میں داغ نہ ہو، صحیح سلامت ہو. قول الآن، قول لام کی پیش کو ہم نے آگے لام سے جوڑنا ہے. قول الآن حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف لمبا ہو گیا. قول الآن جئت بالحق، جئت آگے حمزہ ساکن ہے، جئت جھٹکا آ جائے گا. جئت بالحق، قاف کے اوپر اگر ہم وقف کرتے ہیں تو یہ شد ہے، شد کی وجہ سے اس کا وقف جو ہے یہ 2 حرکات کے برابر ٹائم لے کے ہوگا. بالحق فذبحوها، فذب تینوں سنگل حرکتیں، ہو ایک الف لمبا، ہا بھی ایک الف لمبا. فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما وہ سنگل حرکت، ما ایک الف لمبا، کادو کادو دونوں حروف مدہ ہیں، ایک ایک الف دونوں کو لمبا کریں گے. یفعلون مد عارض لگائیں گے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، قتلتم قتلتم نفسن، نفسن یہاں پہ اخفا ہو جائے گا سن کے بعد، سن کے اوپر تنوین کے اوپر، کیونکہ آگے فار ہے. نفسن فدارأتم فیہا واللہ مخرجم، مخرجم واللہ کو موٹا کیا ہم نے لفظ جلالہ کو کیونکہ پیچھے زبر تھی. مخ خا کی آواز چلتی ہوئی، ری سنگل حرکت، جم جن یہ جن تھا، مخرجن تنوین تھی نا، جن 2 پیش جن، لیکن آگے میم آ رہا ہے یرملون میں سے تو لہٰذا جم ہو جائے گا، نون کی آواز ختم ہو جائے گی، ادغام ہو جائے گا. مخرجم غنہ کے ساتھ، مخرجم ما کنتم، کنتم پہ اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے. کنتم تکتمون، تم کی میم کے اوپر کچھ نہیں کرنا، کنتم نہیں کرنا، کنتم تکتمون میم کو جما کے. فقل نضربوه، فقل قاف کی پیش کو لام سے جوڑ رہے ہیں، لام کو جما کے رکھنا ہے، چلانی نہیں آواز. فقل نضربوه، نضربوه بو واو مدہ ہے اور ہو سنگل حرکت ہے، ان کو ایک جیسا نہیں پڑھنا، بو ہو نہیں ہو سکتا، یہ بو ہو. نضربوه ببعضها، نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله، يحيي اللہ سوری یہ باریک رہے گا لفظ جلالہ کیونکہ پیچھے زیر ہے. يحيي الله الموتى، مو واولین تا ایک الف لمبا، يحيي الله الموتى ويريكم، و یو سنگل حرکت، ری ایک الف لمبا، ويريكم آیاته لعلكم تعقلون. آیاته صرف ٹی سنگل حرکت ہے، آ اور یا اور ہی تینوں جو ہیں وہ کڑی حرکات ہیں. آیاتہ لعلکم تعقلون. 73 آیات ہو گئی ہیں، یہاں پہ اس کو اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹاپک مکمل ہو رہا ہے. جی